ایک خوفناک طوفان اندھیرے بپھرتے دریا پر چھایا ہوا تھا۔ ایک لکڑی کی کشتی جس میں ایک خاندان اور کچھ مسافر سوار تھے بلند و بالا لہروں سے لڑتی ہوئی جھول رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک سب طوفان کی نظر ہو گئے سوائے ایک ننھے بچے کے جو ایک جھولے میں بند بہتا ہوا کشتی کے ٹکڑوں سے دور نکل گیا۔ طوفانی آسمانوں سے ایک نورانی ہستی نازل ہوئی، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، جن کا چہرہ ایک الہی روشنی میں چھپا ہوا تھا۔ ان کے روشن پروں کے ساتھ ان کی موجودگی میں طوفان تھم گیا۔ انہوں نے نرمی سے جھولے کو اٹھایا اور بچے کو حفاظت کی جگہ لے گئے۔ کہیں دور ایک پوشیدہ سرسبز نخلستان میں جبرائیل علیہ السلام نے اس بچے کی پرورش کی۔ درختوں کے سائے میں وہ بچہ ایک تجسس بھرا نرم دل لڑکا بن گیا جسے دنیا کے نظارے اور حکمت آموز سبق دکھائے گئے۔ جبرائیل نے اسے امن و سکون میں پروان چڑھایا اور اردگرد کی فطرت مہک اٹھی۔ سال گزر گئے اور وہ بچہ اب ایک باوقار شاہی شان رکھنے والا لڑکا ایک سنہری محل میں کھڑا تھا۔ ہجوم نے خوشی سے نعرے لگائے جب اس کے سر پر تاج رکھا گیا۔ وہ بچہ جو کبھی دریا کی موجوں میں تنہا بہہ گیا تھا اب بادشاہ بن چکا تھا۔ شداد جو عظمت کی راہ پر گامزن تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا جس کی سلطنت پوری دنیا پر پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی ملک یا ریاست ایسی نہ تھی جو اس کے زیر اثر نہ ہو۔ اس کی طاقت اور اثر و رسوخ اتنا وسیع تھا کہ اس کے دل میں جو بھی خواہش پیدا ہوتی وہ فوراً حقیقت بن جاتی۔ اس بادشاہ کا نام شداد تھا اور اس کا غرور اسے ایسے کام کرنے پر مجبور کرتا تھا جو شاید کسی اور کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ ایک دن اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر ایک جنت تعمیر کرے گا، ایک ایسی جنت جو خدا کی جنت سے بھی زیادہ خوبصورت اور شاندار ہو۔ اس نے اپنی جنت کا منصوبہ بنانا شروع کیا اور زمین پر ایک ایسی جنت کی تعمیر شروع کر دی جو ہر طرف سے خدا کے عظیم حکم کو چیلنج کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ جنت مکمل ہوئی دنیا کو اس کے انجام کا پتہ چل گیا۔ ایک ایسی جنت جو تاریخ میں ایک عبرت بن گئی۔ شداد جسے تاریخ میں غرور اور تکبر کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، دراصل ایک منفرد کہانی کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جس کی تقدیر میں خدا کی طرف سے دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ بننا لکھا تھا۔ ایک دن ایک کشتی دریا میں سفر کر رہی تھی جس میں بہت سے لوگ سوار تھے۔ کشتی طوفان کی زد میں آ گئی اور اس میں سوار تمام لوگ ڈوب گئے، لیکن خدا کی مرضی کے مطابق ایک بچہ اس طوفانی حادثے میں زندہ بچ گیا۔ یہ بچہ خدا کی حکمت کا حصہ بن چکا تھا اور خدا نے اس کی تقدیر میں کچھ بڑا لکھا تھا۔ خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بچے کی پرورش کرو، اسے اپنا سایہ دو اور اسے بڑا کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس بچے کی محبت اور عیش و آرام کے ساتھ پرورش کی، اسے سکھایا اور اس کی تربیت کی۔ جب وہ بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو وہ شداد بن گیا اور تاریخ میں ایک ایسا نام بن گیا جس کا غرور اور تکبر بے مثال تھا۔ شداد کی سلطنت ایک ایسی طاقت تھی جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس کی حکومت نہ صرف زمین کے مختلف حصوں تک پھیلی ہوئی تھی بلکہ اس کی حکمرانی میں ہر طرف خوف اور احترام کا عالم تھا۔ اس کی سلطنت میں نہ صرف مشرق اور مغرب کے علاقے شامل تھے بلکہ اس کا اثر و رسوخ ہر براعظم تک پھیلا ہوا تھا۔ شمال میں برف پوش پہاڑوں سے لے کر جنوب میں بے انتہا صحراؤں تک ہر خطہ اس کے حکم کا پابند تھا۔ شداد کی سلطنت خوشحالی اور عیش و آرام سے معمور تھی۔ ہر شہر میں محلات اور شاندار باغات تھے جن میں رنگ برنگے پھول اور دریا کی طرح بہتے چشمے تھے۔ اس کے خزانے اتنے وسیع تھے کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سونے، چاندی، جواہرات اور قیمتی پتھروں کے ڈھیر تھے اور ہر خزانہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے خزانوں میں ہر قسم کی دولت، قیمتی سامان اور اشیاء شامل تھیں جنہیں صرف چند افراد دیکھ سکتے تھے۔ شداد کی فوج بھی اس کی طاقت کا ایک بڑا حصہ تھی۔ لاکھوں سپاہی جو بے شمار جنگوں میں کامیاب ہو چکے تھے اس کی سلطنت کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کی سلطنت کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ کسی بھی دشمن کے لیے اس کے دروازے تک پہنچنا محال تھا۔ اس کی سلطنت میں انتظامی نظام اتنا مضبوط تھا کہ ہر چیز میں اس کی حکمرانی کا عکس نظر آتا تھا۔ شداد کی سلطنت کی شان و شوکت کی ایک مثال اس کا شاہی دربار تھا جہاں دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ آ کر اس کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے۔ وہاں اس کی مجلس میں قیمتی لباس اور زیورات سے سجے درباری اور وزیروں کا ہجوم رہتا تھا جو ہر لمحہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے تھے۔ اس کی بادشاہت میں فن، علم اور دولت کا ایسا امتزاج تھا کہ اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ شداد کی طاقت اور تکبر کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کی حکومت میں اس کا حکم ہی سب کچھ تھا اور اس کے دل میں غرور کی ایک ایسی لہر تھی جو خود اس کے سامنے بھی سرکشی کے جذبات کو بیدار کرتی تھی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اپنی بے پناہ طاقت اور دولت کے ساتھ وہ کسی سے نہیں ڈرتا،
حتیٰ کہ خدا کے عذاب سے بھی نہیں۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی جنت بنانا اور دنیا بھر میں اپنی عظمت کا ڈنکا بجانا تھا۔ اس کے دل میں خدا کا خوف کہیں نہیں تھا اور اس کا تکبر بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن خدا کی حکمت بے مثال تھی۔ جب شداد کا ظلم اور سرکشی حد سے تجاوز کر گئی اور اس کا غرور آسمان کو چھونے لگا، تو خدا نے اس وقت کے عظیم پیغمبر ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ شداد کے پاس جائیں۔ خدا نے فرمایا، جاؤ اور اس ظالم کو میری آیات پڑھ کر سناؤ، اسے میرے عذاب کی حقیقت سے آگاہ کرو تاکہ وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائے۔ ہود علیہ السلام جو خدا کے پیغامات کو دل و جان سے پہنچانے والے تھے، خدا کے حکم کی تعمیل میں شداد کے دربار میں پہنچے۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو منظر کچھ اور ہی تھا۔ دربار میں عیش و عشرت کا ماحول تھا۔ شاندار محلات، قیمتی لباس اور خوشبو سے بھرپور ہوا تھی۔ لیکن ہود علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک خاص نور تھا جو خدا کے پیغام کی سچائی اور طاقت کو ظاہر کرتا تھا۔ ہود علیہ السلام نے دربار میں موجود تمام لوگوں کی طرف نظر دوڑائی اور پھر اپنی آواز بلند کی، اے شداد سنو، تم جو خدا کی عظمت کو نظر انداز کرتے ہو، تم جو اپنی سرکشی میں ہر حد کو پار کر گئے ہو، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کی سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ان کی آواز میں ایسی گونج تھی جو دربار کی چمک دمک اور دنیاوی خوشیوں کو بھی مانت کر دیتی تھی۔ پھر ہود علیہ السلام نے خدا کی آیات پڑھ کر سنائی، وہ آیات جو خدا کے عذاب کی حقیقت اور اس کی بے پناہ قدرت کو ظاہر کرتی تھی۔ ہر لفظ میں گہرائی تھی، ہر جملے میں ایک حقیقت تھی جسے شداد کے دل میں اترنا چاہیے تھا۔ انہوں نے خدا کی سزا کا ذکر کیا کہ کس طرح خدا نے پچھلی اقوام کو ان کی سرکشی کی وجہ سے تباہ کیا، اور پھر اسے خبردار کیا کہ اگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آیا تو وہ بھی خدا کے عذاب کا شکار ہوگا۔ شداد جو اپنی عظمت کے خوابوں میں گم تھا، ایک لمحے کو ہود علیہ السلام کی باتوں سے لرز گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لمحوں کے لیے خوف اور ندامت کی جھلک دکھائی دی، لیکن پھر وہ اپنے غرور میں ڈوبا رہا۔ اس نے ہود علیہ السلام کی باتوں کو صرف ایک تنقید کے طور پر سنا اور پھر اپنے دربار میں موجود لوگوں کو اپنا حامی بنا کر ہود علیہ السلام کو نظر انداز کر دیا۔ شداد نے ہود علیہ السلام کی باتوں کو ایک لمحے کے لیے غور سے سنا اور پھر اپنے تکبر سے بھرپور آواز میں کہا، تمہارا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ میری سلطنت اور حکومت کو حقیر سمجھتا ہے؟ ہود علیہ السلام نے آرام سے جواب دیا، خدا تم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی نافرمانی نہ کرو، ظلم چھوڑ دو اور خدا کی عبادت کرو۔ اپنے آپ کو خدا نہ سمجھو، کیونکہ صرف وہی حقیقی خدا ہے۔ یہ سن کر شداد نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا اگر میں یہ سب کر لوں تو پھر خدا مجھے کیا دے گا؟ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی، جیسے کہ وہ ایک چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اس کے اندر ایک تجسس تھا جو اس کی عظمت کی خواہش کو چھپانے میں ناکام تھا۔ ہود علیہ السلام نے ایک گہرے اور پرسکون انداز میں کہا، اگر تم خدا کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو خدا تمہیں ایسی نعمتیں دے گا جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، ایک ایسی جنت جہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی غم، جہاں تمہیں ابدی خوشی ملے گی۔ شداد کا چہرہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس کی جھلک تھی، گویا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا جواب اس لمحے میں مل گیا ہو۔ وہ ہود علیہ السلام کی باتوں کو بہت دھیان سے سن رہا تھا اور اس نے جلدی سے سوال کیا، یہ جنت کیا ہوتی ہے؟ ہود علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، جنت وہ مقام ہے جہاں تمہیں ہر وہ چیز مکمل طور پر ملے گی جس کی تم نے کبھی خواب میں بھی خواہش نہیں۔ وہاں نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی بیمار، موت کا خوف تمہارے لیے وہاں ایسے درخت کے سایہ ہمیشہ رہے گا اور ان کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وہاں پانی کے چشمے ہوں گے جن میں زندگی کا سکون ہوگا۔ تمہارے لیے وہاں سونے اور چاندی کی نہریں بہتی ہوں گی اور تمہیں ہر چیز میں مکمل سکون اور خوشی ملے گی۔ ہود علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی، وہاں کے محلات اتنے حسین ہوں گے کہ ان کا تصور بھی تمہیں یہاں کی دنیا کی تمام عیش و آرام سے زیادہ عزیز ہوگا۔ وہاں تمہیں بے شمار نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے اطمینان اور سکون ملے گا اور تمہارا دل کبھی نہیں تھکے گا۔ شداد کا دل کچھ لمحوں کے لیے ٹوٹا ہوا سا محسوس ہوا۔ اس کے دماغ میں جنت کا تصور ایک ایسی تصویر بن کر ابھرا جو اس کے غرور اور تکبر سے کہیں زیادہ حسین اور خوشحال تھا۔ اس کا تجسس مزید بڑھا اور وہ ہود علیہ السلام کی باتوں میں کھو گیا۔ شداد کی نظر میں ایک نئی دنیا کی جھلک تھی اور اس کے دل میں یہ سوال گردش کرنے لگا، کیا واقعی یہ جنت ایسی ہو سکتی ہے؟ شداد نے ہود علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سنا اور جنت کی تعریفیں سنتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے تکبر سے کہا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے،
میں زمین پر اپنے لیے ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ تمہاری جنت کا تصور بہت حسین ہے، لیکن میں ہی زمین کا خدا ہوں۔ میرے پاس دولت ہے، طاقت ہے، اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ ایسی جنت بنانا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، بس میرے حکم کی دیر ہے۔ ہود علیہ السلام نے صبر سے جواب دیا، شداد، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تم جس جنت کا خواب دیکھ رہے ہو وہ خدا کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف دنیاوی لذتیں ہیں جو جلد ماند پڑ جائیں گی۔ تم جس جنت کی بات کرتے ہو وہ ہمیشہ کے سکون، خوشی اور اطمینان سے خالی ہوگی، کیونکہ وہ جنت صرف وہی خدا بنا سکتا ہے جو اس کا خالق ہے اور وہ خدا ہے۔ لیکن شداد کا غرور جو اس کے دل اور دماغ پر حاوی ہو چکا تھا، اس نے ہود علیہ السلام کی باتوں کو سن کر بھی رد کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں زمین پر اپنی طاقت اور خدائی کا نشہ تھا، جس نے اسے خدا کے حکم سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس کی سلطنت اور اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اپنی جنت کے تصور میں محو تھا، اور اس کے اندر کا تکبر اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ خدا کی قدرت کے سامنے تسلیم ہو۔ شداد نے پھر سے بڑی بے باکی سے کہا، تم مجھ سے جو چاہو کہو، لیکن میں وہ سب کچھ بنا سکتا ہوں جو میں چاہوں، اور میری جنت میرے ہاتھوں میں ہوگی، نہ کسی اور کی۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی مضبوطی تھی جو اس کے اندر کے خود ساختہ خدا ہونے کے نشے کا اظہار تھی، اور ہود علیہ السلام کی باتیں اس کے کانوں میں گئیں اور پھر باہر نکل گئیں۔ اس کا دل غرور کا سمندر تھا، اور وہ خدا کے عذاب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی سلطنت میں مگن تھا۔ جب ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ شداد پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا اور خدا کی آیات اور نصیحت اس کے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ رہی، تو وہ مایوس ہو کر اس کے دربار سے واپس لوٹ گئے۔ ان کی آنکھوں میں غم کی ایک لکیر تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ خدا کا پیغام پہنچا چکے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی سرکشی میں اندھے ہو چکے ہوں انہیں ہدایت دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شداد کے دل میں ایک نیا عزم جاگ گیا۔ اس کا تکبر بڑھ چکا تھا، اور وہ اب جنت بنانے کا مزید ارادہ کر چکا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں بیٹھے وزیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ وہ اب جنت بنانا شروع کرے گا، جسے اس نے خدا کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے طور پر تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شداد نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ فوراً دنیا کے ہر کونے میں اپنے سپاہیوں کو بھیجو اور جو بھی سونا اور قیمتی دھات ملے وہ سب جمع کریں۔ دنیا کا سارا سونا میرے ملک میں لے آؤ، چاہے وہ ذرا برابر ہی ہو۔ شداد نے حکم دیا، میرے حکم کے مطابق پوری دنیا کا خزانہ اکٹھا کر کے یہاں پر لے آؤ۔ سونا، چاندی، جواہرات اور قیمتی پتھر میری جنت بنانے کے لیے استعمال ہوں گے۔ اس کے سپاہیوں کو ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر ملک میں بھیجا گیا۔ دنیا کے تمام خطوں سے سونے اور قیمتی دھاتوں کا خزانہ لایا جانے لگا۔ شداد کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی سلطنت میں ایسی جنت بنائے جو زمین پر کسی نے نہ دیکھی ہو، اور وہ یہ ثابت کرے گا کہ وہ خدا سے بھی بڑی جنت بنا سکتا ہے۔ شداد کے حکم سے دنیا کے ہر گوشے سے سونا، جواہرات اور قیمتی مواد جمع ہونے لگا، اور اس کے خزانوں میں اتنی دولت آ گئی کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ اپنے محل کو سونے اور جواہرات سے مزین کرنے میں مگن تھا، اور اپنی جنت کی تعمیر میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معزز افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ عدن وہ علاقہ تھا جس میں شداد رہتا تھا۔ اس کے علاوہ تمام حکمرانوں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور عدن کی طرح ایک شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو وہ بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کی بنیاد اتنی گہری کھدوائی کہ پانی کے قریب پہنچ گئی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا دیا۔ جب بنیاد بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستون والا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے، سونے کی شاخیں اور زمرد کے پتے، ان کے پھل موتیوں، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران، عنبر اور گلاب سے معطر کیا گیا۔ یاقوت جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔
बाजारों और दुकानों को कमख्वाब और ज़रबफ्त के पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशावर को हुक्म दिया कि वो अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं, और यह कि शहर के तमाम बाशिंदों के लिए हर वक्त हर नौ कस्म के फल और मीवे पहुंचाया करें। 12 साल की मुद्दत में जब यह शहर इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम अमरा और अरकानी दौलत को हुक्म दिया कि सब इसमें आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकबर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। इसने कुछ उलमा को साथ लिया और रास्ते भर उनसे मजाक करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब वो करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर ज़र व जवाहर निछावर करने लगे। ऐसी नाज व अदा से चलते हुए जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रवायत है कि अभी उसने घोड़ी की रुकाब से एक पाँव निकालकर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तो कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मुल्किल मौत हूँ, मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं है। उसने कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊँ। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं है। चुनांचा अभी शद्दाद का एक पाँव रुकाब में और दूसरा चौखट पर था कि मुल्किल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक लानती चीख मारी कि इसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावट के साथ ऐसा ज़मीन में समा गया कि इसका नाम और निशान तक बाकी न रहा। कुरान में उसका जिक्र इस तरह हुआ है, वो जो इर्म थे बड़े सितूनों वाले और शहरों में उसकी मानंद कोई शहर शानदार न था। मातब तफासिर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से अवझल कर दिया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन कुलाबा सहाबी हैं, इत्तिफाक से इधर चले गए। अचानक उनका ऊंट भाग गया। वो उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उनकी नज़र इसके मीनारों और दीवारों पर पड़ी तो वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि शहर की सूरत हाल तो वैसी नज़र आती है जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या उसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक़ है? इसी कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर गए। इसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह के थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। उन्होंने वहाँ पड़े हुए कुछ जवाहरात उठाए और वापस चल दिए। वहाँ से वो सीधे इस वक्त के दारुल खिलाफा दिमश्क में पहुँचे। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ मौजूद थे। उन्होंने उनके साथ पेश आने वाला सारा माजरा बयान कर दिया। हज़रत अमीर माविया ने उनसे पूछा, वो शहर आपने बीदारी की हालत में देखा कि ख्वाब की हालत में? हज़रत अब्दुल्ला बिन कुलाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया, बिल्कुल बीदारी में देखा। फिर उन्होंने उसकी सारी निशानियाँ बताईं कि वो अदन के पहाड़ की फ़िल्ला जानिब इतने फासले पर है। एक तरफ फ़िल्ला दरख्त और दूसरी तरफ फ़िल्ला कनवा है, और ये जवाहरात और याकूत निशानी के तौर पर मैं वहाँ से साथ लाया हूँ। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ये माजरा सुनने के बाद निहायत हैरान हुई। फिर अहल इल्म हज़रात से उसके बारे में मालूमात हासिल की गईं कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बसाया गया था जिसकी ऐंटें सोने चांदी की हों। उलमा ने बताया कि हाँ, कुरान में भी उसका जिक्र आया है। इसकी आयात में इर्म ज़ातिल अमाद यही शहर है, मगर अल्लाह ताली ने उसको लोगों की निगाहों से छिपा दिया है। उलमा ने बताया कि हज़रत ने यह भी फरमाया कि मेरी अम्मत में से एक आदमी इसमें जाएगा और वो छोटे कद सरख रंग का होगा। उसकी अबरों और गिरदन पर 2 तल होंगे। वो अपने ऊंट को ढूंढता हुआ उस शहर में पहुंचेगा और वहाँ के अजायबात देखेगा। जब हज़रत अमीर माविया ने ये सारी निशानियाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन कुलाबा में देखें तो फरमाया, वल्लाह ये वही शख्स है। अंग्रेज़ी में ये शहर या खंडरात अटलांटिस ऑफ द सेंट्स के नाम से मशहूर है। इरसा दराज तक ये शहर और उसके खंडरात अपने ख़जानों की कहानियों की वजह से मशहूर रहे हैं। महम जो हर दौर में उसकी तलाश में रहे हैं, मगर यह शहर आज तक दरियाफ़त न हो सका क्योंकि अल्लाह ताली ने उसे इंसानों की आंखों से ओझल कर दिया है।